نئے مینیجر نے فیکٹری کے سب سے پرانے اور بوڑھے چوکیدار کو تھپڑ مار دیا۔ چوکیدار نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکال کر اسے دے دی۔ مینیجر نے غصے میں وہ چابی فیکٹری کے مالک کی میز پر جا کر رکھ دی۔ مالک نے وہ چابی دیکھتے ہی مینیجر کو گریبان سے پکڑا اور باہر نکال دیا۔ مالک ننگے پاؤں اس بوڑھے چوکیدار کو ڈھونڈنے کے لیے سڑک پر بھاگا، کیونکہ وہ بوڑھا چوکیدار کوئی عام ملازم نہیں تھا، بلکہ وہ سورج کی پہلی اور مدھم کرنوں نے شہر کے مضافات میں واقع اس طویل و عریض کارخانے کے زنگ آلود اور آہنی پھاٹک کو چھوا تو سرد ہوا کے جھونکوں میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی کا احساس رچا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں اڑان بھرتے تھے اور رات کی تاریکی دن کے اجالوں کے سامنے اپنا وجود کھونے لگتی تھی۔ کارخانے کی بلند و بالا چمنیوں سے نکلنے والا دھواں آسمان کی وسعتوں میں تحلیل ہو رہا تھا اور اندر لگی بھاری مشینوں کی مدھم دھڑکن ایک مخصوص ردھم کے ساتھ زمین کے سینے کو لرزا رہی تھی۔ اس دیو ہیکل اور پرانے آہنی پھاٹک کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی خستہ حال کرسی پر وہ بوڑھا نگہبان خاموشی سے بیٹھا تھا، جس کی عمر کا بڑا حصہ اس کارخانے کی مٹی اور مشینوں کے شور کے ساتھ گزرا تھا۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اس کی طویل اور کٹھن زندگی کی داستان سنا رہی تھیں، اور اس کی جھکی ہوئی کمر اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے اپنی جوانی کا قیمتی وقت اس جگہ کی حفاظت اور تعمیر میں صرف کیا تھا۔ اس نے ایک پرانا اور موٹا اونی کوٹ پہن رکھا تھا جس کے دھاگے کئی جگہوں سے نکل چکے تھے، اور اس کے سر پر ایک خاکی رنگ کی پرانی ٹوپی موجود تھی جو اس کے سفید بالوں کو سرد ہوا سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور گہرا سکون تھا جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بے ایمانی نہ کی ہو اور اپنا ہر کام پوری ایمانی طاقت اور خلوص کے ساتھ انجام دیا ہو۔ وہ اپنے کھردرے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تسبیح کے دانے گرا رہا تھا، اور اس کی نظریں سامنے پھیلی ہوئی ویران سڑک پر جمی تھیں جہاں سے کارخانے کے مزدوروں اور افسران کی آمد کا سلسلہ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ اس بوڑھے نگہبان کے لیے یہ کارخانہ محض پتھروں، لوہے اور سیمنٹ کی کوئی بے جان عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس کے ساتھ اس کی روح جڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس جگہ کی بنیادوں کو اپنے سامنے کھڑا ہوتے دیکھا تھا، اور اس کے اندر موجود ہر مشین کی آواز اس کے لیے کسی جانے پہچانے وجود کی طرح تھی جسے وہ آنکھیں بند کر کے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ صبح کا یہ پہر اس کے لیے ہمیشہ ہی سکون کا باعث ہوتا تھا، لیکن آج کی صبح کچھ مختلف اور بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دور سے ایک چمکدار اور قیمتی گاڑی کے پہیوں کی آواز سنائی دی، جس نے سڑک پر جمی گرد کو اڑاتے ہوئے کارخانے کے صدر دروازے کی جانب تیزی سے رخ کیا۔ اس گاڑی کی چمک اور اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے اندر بیٹھا شخص کسی بڑے عہدے اور بے پناہ غرور کا مالک ہے۔ گاڑی بالکل پھاٹک کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے رکی، اور اس کے اندر سے وہ نیا اور کم عمر منتظم باہر نکلا جسے حال ہی میں کارخانے کے تمام معاملات اور انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس نوجوان منتظم نے ایک انتہائی قیمتی اور جدید طرز کا لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے جوتوں کی چمک اتنی تیز تھی کہ اس پر پڑنے والی صبح کی دھوپ بھی پلٹ کر واپس جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکبر، غرور اور ایک خاص قسم کی بے صبری کے آثار نمایاں تھے۔ اسے کارخانے کا یہ پرانا ماحول
یہاں کی گرد اور خاص طور پر پرانے ملازمین سخت ناپسند تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ ترقی کے لیے ہر پرانی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے، اور ان پرانے ملازمین کی سست روی اس کے جدید اور تیز رفتار منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نوجوان منتظم نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اپنی غضبناک نظروں سے بوڑھے نگہبان کو گھورنے لگا۔ بوڑھا جو اپنی جگہ پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، اس اچانک صورتحال کو سمجھنے میں چند لمحے لگا گیا۔ اس کی بوڑھی ہڈیاں اب اتنی طاقت نہیں رکھتی تھیں کہ وہ بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ سکتا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اپنی لاٹھی کے سہارے کرسی سے اٹھنے لگا تاکہ آگے بڑھ کر احترام کے ساتھ پھاٹک کے تالے کھول سکے، لیکن اس کے اٹھنے کی یہ سست روی نوجوان منتظم کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ منتظم نے انتہائی حقارت اور غصے سے بھرے لہجے میں چلاتے ہوئے کہا کہ تم جیسے ناکارہ اور سست لوگوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا ہے، اور حیرت ہے کہ تم ابھی تک اس جگہ پر بوجھ بنے بیٹھے ہو۔ بوڑھے نگہبان نے اس کی تلخ باتوں پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی تربیت اور اس کا ظرف اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کے غصے کا جواب بدتمیزی سے دے۔ اس نے انتہائی خاموشی اور تحمل کے ساتھ اپنی جیب سے پھاٹک کی چابیاں نکالیں اور اپنے لرزتے قدموں کے ساتھ بھاری آہنی دروازے کی طرف بڑھا تاکہ اسے کھول سکے، لیکن منتظم کا غصہ اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک معمولی اور ادنا درجے کا نگہبان اس کے احکامات کو اہمیت نہیں دے رہا، اور اس کے غصے کے سامنے خوف زدہ ہونے کی بجائے ایک پر اصرار خاموشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تکبر سے اندھے ہو چکے اس منتظم سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ تیزی سے 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کمزور اور نحیف بوڑھے کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ اس تماچے کی آواز صبح کی اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ ارد گرد کے درختوں پر بیٹھے پرندے خوفزدہ ہو کر اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے۔ بوڑھے کا کمزور جسم اس اچانک اور ظالمانہ وار کی تاب نہ لا سکا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی خاکی ٹوپی جو برسوں سے اس کے سر کی زینت تھی، اڑ کر زمین پر گر گئی اور مٹی میں لتھڑ گئی۔ اس کے چہرے پر تماچے کا گہرا سرخ نشان ابھر آیا تھا، اور اس کی بوڑھی اور کمزور آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور دکھ کی پرچھائیاں لہرائیں، لیکن اس نے کوئی چیخ نہیں ماری اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی حرف شکایت نکلا۔ ماحول میں ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ اتنا بھاری تھا کہ جیسے وقت کی سوئی وہیں رک گئی ہو۔ منتظم اپنی جگہ پر سینہ چوڑا کیے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک غرور اور حقارت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ منتظر تھا کہ اب یہ بوڑھا گڑ گڑائے گا، معافیاں مانگے گا، یا پھر روتے ہوئے اپنی نوکری بچانے کی بھیک مانگے گا، لیکن بوڑھے نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے انتہائی ضبط اور سکون کے ساتھ اپنا رخ زمین کی طرف کیا اور آہستہ سے جھک کر مٹی میں اٹی ہوئی اپنی پرانی ٹوپی کو اٹھایا۔ اس نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے ٹوپی پر لگی گرد کو جھاڑا اور اسے واپس اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس دوران اس کی نظریں ایک بار بھی اس مغرور منتظم کے چہرے پر نہیں اٹھیں۔ بوڑھے کی اس پر اصرار خاموشی اور اطمینان نے منتظم کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ ایک بار پھر چلانے لگا کہ تم جیسے لوگوں کی اب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں فوراً اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ بوڑھے نگہبان نے ان تمام کڑوی باتوں کو ایسے نظر انداز کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔
اس نے اپنا ہاتھ اپنے پرانے اونی کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا اور وہاں سے ایک بہت پرانی عجیب ساخت اور بھاری پیتل کی کنجی نکالی۔ یہ کنجی کارخانے کے ان تالوں کی نہیں تھی جو باہر دروازوں پر لگے تھے، بلکہ یہ ایک خاص اور انتہائی پیچیدہ ساخت والی کنجی تھی جس پر وقت کی گرد اور محنت کے نشانات ثبت تھے۔ اس کی چمک ماند پڑ چکی تھی، لیکن اس کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ یہ کسی بہت ہی اہم اور خاص جگہ کی کنجی ہے۔ بوڑھے نے اس بھاری اور پر اسرار کنجی کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی شکوہ کیے اور بغیر اپنے چہرے پر کوئی ملال لائے اپنے قدم منتظم کی جانب بڑھائے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور وہ پرانی پیتل کی کنجی اس نئے اور مغرور منتظم کی کھلی ہتھیلی پر رکھ دی۔ منتظم نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کنجی کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوڑھا معافی مانگنے کی بجائے اسے یہ پرانی سی کنجی کیوں تھما رہا ہے۔ بوڑھے نے اس کنجی کو منتظم کے حوالے کر دیا اور پھر آہستہ سے مڑا، کرسی کے پاس پڑا اپنا پرانا اور خستہ حال تھیلا اٹھانے لگا۔ نوجوان منتظم نے غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ کارخانے کے صدر دروازے سے اندر کی جانب چلنا شروع کیا۔ اس کے چمکدار جوتوں کی ایڑیاں زمین پر پڑتیں تو ایک تکبر بھری آواز پیدا ہوتی جو اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اس بوڑھے نگہبان کا پرسکون چہرہ آ رہا تھا جس نے اس کے زوردار تماچے کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ محض ایک پرانی اور عجیب سی چابی اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا راستہ ناپ لیا تھا۔ منتظم کا خام خیال تھا کہ اس کی اس سخت گیر کارروائی سے کارخانے کے دیگر تمام کام کرنے والوں پر اس کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا، اور وہ سب جان جائیں گے کہ اب اس کارخانے کی بھاگ دوڑ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو کسی بھی قسم کی سستی یا پرانے طریقوں کے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا دل ایک عجیب سے کھوکھلے فخر سے بھرا ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی یہ مبینہ بہادری اسے کارخانے کی مالک کی نظروں میں انتہائی معتبر بنا دے گی۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اس مرکزی اور شاندار عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کارخانے کے مالک کا پرتعیش اور وسیع دفتر موجود تھا۔ باہر کا موسم قدرے گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سورج کی کرنیں اب پوری شدت کے ساتھ زمین کو تپا رہی تھیں اور دھوپ کی تمازت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، لیکن منتظم کی رگوں میں دوڑنے والا غصہ اور تکبر اس بیرونی گرمی سے کہیں زیادہ تھا۔ کارخانے کے وسیع احاطے میں بھاری مشینوں کی گنگرج اور کام کرنے والوں کی چہل پہل پوری طرح شروع ہو چکی تھی۔ مختلف حصوں سے لوہے کے ٹکرانے کی چنگاریاں اڑانے اور مشینوں کے چلنے کی مخصوص اور کان پھاڑ دینے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ مزدور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے اور ہر طرف ایک مشینی اور تیز رفتار زندگی کا احساس پھیلا ہوا تھا، لیکن منتظم نے ان سب چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی پوری توجہ صرف اور صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ وہ جلد از جلد مالک کی نشست گاہ تک پہنچے اور اسے بتائے کہ اس نے کتنی دلیری اور مستعدی کے ساتھ ایک ناکارہ اور سست بوڑھے کو کارخانے کی حدود سے باہر نکال پھینکا ہے۔ اسے قطعی طور پر کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس بوڑھے نگہبان کا مستقبل کیا ہوگا یا وہ اس عمر میں کہاں جائے گا۔ اس کے لیے وہ بوڑھا محض ایک رکاوٹ تھا جسے اس نے کامیابی سے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس شاندار اور بلند عمارت کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا جس کی تعمیر میں انتہائی قیمتی لکڑی اور شفاف شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔
دروازے کی تراش خراش اور اس پر کیا گیا باریک کام دور سے ہی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس عمارت کا مالک دولت اور طاقت کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے، جو انتہائی چوکنا اور با ادب تھے، اسے دیکھتے ہی نہایت مستعدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی باہر کے شور و غل اور گرمی کا احساس یکسر ختم ہو گیا۔ پوری عمارت میں سرد ہوا فراہم کرنے کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور نظام موجود تھا، جس نے اس وسیع و عریض جگہ کو ایک پرسکون اور خنک ماحول میں تبدیل کر رکھا تھا۔ فرش پر ایک انتہائی قیمتی اور نرم سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، جس کے ریشے اس قدر ملائم تھے کہ اس پر چلتے ہوئے قدموں کی کوئی ہلکی سی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف کی دیواروں پر کارخانے کی تاریخ اور کامیابیوں کو ظاہر کرنے والی مختلف تصاویر اور اعزازی شیلڈ آویزاں تھیں، جو اس ادارے کی عظمت کو بیان کر رہی تھیں۔ منتظم اس نرم قالین پر چلتا ہوا سیدھا اس وسیع کمرے کی طرف بڑھا جو کارخانے کے مالک کی مخصوص نشست گاہ تھی۔ اس کمرے کی سجاوٹ اور اس کا رعب و دبدبا دیکھنے والوں پر ایک خاص قسم کا سحر طاری کر دیتا تھا۔ کمرے کے بالکل درمیانی حصے میں ایک بہت بڑی اور انتہائی شفاف شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے کنارے پیتل اور قیمتی لکڑی سے مزین تھے، اور اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ اس پر روشنی پڑنے سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس میز کے پیچھے کارخانے کا مالک ایک انتہائی آرام دہ اور چمڑے سے بنی ہوئی بھاری کرسی پر براجمان تھا۔ وہ اپنی زندگی کی کئی دہائیاں اس کارخانے کی تعمیر اور ترقی میں گزار چکا تھا۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور اس کے چہرے پر موجود گہری جھریاں اس کی ان تک کوششوں، طویل شب بیداریوں اور بے شمار قربانیوں کی گواہی دے رہی تھیں، جو اس نے اس وسیع سلطنت کو کھڑا کرنے کے لیے برداشت کی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی سنہری فریم والی اینک لگائے انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ کچھ اہم دستاویزات اور مالیاتی گوشوروں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر تفکر کی گہری لکیریں نمایاں تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اس کارخانے کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ذرا سی بھی غفلت برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس کی میز پر مختلف اقسام کے قیمتی قلم اور کاغذات کے پلندے انتہائی سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور وقار کا احساس پھیلا ہوا تھا، جو صرف اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی انتہائی تجربہ کار اور جہان دیدہ شخص وہاں موجود ہو۔ منتظم نے بغیر کوئی پیشگی اجازت طلب کیے اس پروقار کمرے کا دروازہ دھکیلا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر آنے کے انداز میں ایک خاص قسم کی بے باکی اور تکبر شامل تھا، جو اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگا ہے۔ مالک نے دروازہ کھلنے کی آواز ضرور سنی، لیکن اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی پوری توجہ ان پیچیدہ حسابات اور دستخط طلب دستاویزات پر مرکوز تھی جو اس کے سامنے بکھری پڑی تھیں۔ منتظم چلتا ہوا بالکل اس شفاف شیشے کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں قدرے تیز چل رہی تھیں، اور اس کے چہرے پر ابھی تک وہ غصہ اور حقارت موجود تھی جو اس نے اس بوڑھے نگہبان پر اتاری تھی۔ اس نے چند لمحے توقف کیا تاکہ مالک کی توجہ حاصل کر سکے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مالک ابھی تک اپنے کام میں مصروف ہے
اور اس کی موجودگی کو اہمیت نہیں دے رہا تو اس سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ اس نے خود ہی بات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انتہائی فخریہ اور اکڑے ہوئے انداز میں بتانا شروع کیا کہ اس نے آج صبح ہی صبح کارخانے کے ایک انتہائی سست اور ناکارہ ملازم کو، جو دروازے پر پہرا دینے کا کام کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے اپنے عہدے سے برخاست کر کے کارخانے سے نکال باہر کیا ہے۔ اس نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں یہ بھی بتایا کہ وہ بوڑھا اس قدر ڈھیٹ اور بے حس تھا کہ اس نے اپنی برطرفی پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی اور نہ ہی اس نے کوئی معافی مانگنے کی کوشش کی، بلکہ اس کے برعکس اس نے ایک انتہائی بوسیدہ، فضول اور زنگ آلود سی چابی اسے تھما دی۔ منتظم کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو اور اب وہ اپنے اس کارنامے پر بے پناہ داد اور ستائش کا منتظر ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ پرانی، عجیب ساخت اور بھاری پیتل کی چابی جو بوڑھے نے اسے تھما دی تھی، انتہائی لاپرواہی، حقارت اور بے اعتنائی کے ساتھ اس چمکدار اور شفاف شیشے کی میز پر پھینک دی۔ وہ بھاری چابی شیشے کے اس شفاف سطح پر گرتے ہی ایک تیز اور کھنکدار آواز پیدا کر گئی، جس نے اس پرسکون اور خاموش کمرے کے سکوت کو بری طرح توڑ دیا۔ یہ آواز اتنی غیر متوقع اور تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی کانچ کا برتن ٹوٹ گیا ہو۔ چابی شیشے پر پھسلتی ہوئی عین اس جگہ پر آ کر رکی جہاں مالک کی نظریں ان اہم دستاویزات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹی سی لیکن بھاری پیتل کی چابی اس شفاف شیشے اور ان سفید کاغذات کے درمیان ایک انتہائی عجیب اور غیر متعلقہ شے معلوم ہو رہی تھی۔ شیشے سے ٹکرانے کی اس اچانک اور تیز آواز نے مالک کی توجہ آخر کار اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انتہائی قیمتی قلم میز پر رکھا اور قدرے ناگواری کے ساتھ اپنا سر اٹھا کر اس شے کی طرف دیکھا جس نے اس کے اہم کام میں اس قدر بھونڈے طریقے سے خلل ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے شدید ناگواری اور پھر آہستہ آہستہ حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ منتظم، جو ابھی تک ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، یہ پوری طرح توقع کر رہا تھا کہ مالک اب اس بوڑھے کو نکالنے پر اس کی پیٹھ تھپ تھپائے گا، اس کی اس زبردست پھرتی اور مستعدی کی تعریف کرے گا اور شاید اسے کوئی اضافی انعام بھی دے دے، لیکن حالات یکسر مختلف اور انتہائی خوفناک رخ اختیار کرنے لگے۔ مالک کی نظریں جیسے ہی اس پرانی عجیب ساخت اور پیتل کی چابی پر پڑیں، اس کے پورے جسم میں ایک شدید سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی اینک کو قدرے درست کیا اور اپنی نظروں کو پوری طرح اس چابی پر مرکوز کر دیا۔ کمرے کا وہ خنک ماحول جو چند لمحے پہلے تک انتہائی پرسکون اور آرام دہ تھا، اب ایک عجیب سی کشادگی اور جان لیوا تناؤ کا شکار ہونے لگا۔ مالک کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کی سانسیں جو پہلے انتہائی پرسکون تھیں اب مکمل طور پر بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس چابی کو چھونے کی کوشش کی، جیسے اسے بالکل بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی چابی ہے جو اس وقت اس کے سامنے پڑی ہے۔ یہ قطعی طور پر کوئی عام چابی نہیں تھی۔ اس کی مخصوص اور انوکھی بناوٹ، اس پر لگے ہوئے پرانے اور گہرے نشانات اور اس کا مخصوص ہونے والا وزن، یہ سب چیزیں مالک کے لیے انتہائی جانی پہچانی اور حد درجہ اہمیت کی حامل تھیں۔ یہ وہ واحد چابی تھی جسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن اور مشکل ترین دور میں کئی بار دیکھا تھا اور جس کی اصل اہمیت سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام دھندلے مناظر ایک تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگے،
جب یہ کارخانے اپنے ابتدائی مراحل میں تھے، جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جب اس وسیع و عریض اور شاندار عمارت کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا خستہ حال کمرہ اور چند پرانی بوسیدہ مشینیں ہوا کرتی تھیں، اس چابی کا براہ راست تعلق اس پرانے دور اور اس عظیم الشان مشین سے تھا جو اس پورے کارخانے کی جان تھی، اور یہ چابی اس عظیم شخص کی واحد پہچان تھی جس کے بغیر اس کارخانے کا وجود اور اس کی بقا ناممکن تھی۔ مالک کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک انتہائی پرسکون، باوقار اور سنجیدہ تھا، اب مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا، اور اس پر موجود خون کی گردش جیسے رک سی گئی تھی۔ اس کے چوڑے ماتھے پر سرد پسینے کے بے شمار قطرے ابھرنے لگے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا شدید خوف اور وحشت طاری ہو چکی تھی جسے الفاظ کے پیمانے میں بیان کرنا بالکل ناممکن تھا۔ منتظم، جو ابھی تک اس پوری اور اچانک بیدار ہونے والی صورتحال کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھا، انتہائی حیرت، پریشانی اور بوکھلاہٹ کے عالم میں مالک کے متغیر ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی پرانی اور زنگ آلود سی چابی نے اس کے اتنے بڑے طاقتور اور بے پناہ دولت مند مالک کی حالت اتنی تیزی سے غیر کیوں کر دی ہے۔ مالک کا دل اس کے سینے میں انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ہولناک تاثر بھر آیا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مالک کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ہولناک تاثر ابھر آیا جیسے اس کی ساری دنیا اچانک الٹ گئی ہو۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانی اور زنگ آلود پیتل کی چابی کو چھوا، اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی معمولی چابی نہیں تھی، بلکہ یہ اس عظیم الشان کارخانے کی دھڑکن اور اس کے سب سے اہم اور پیچیدہ ترین حصے کی چابی تھی، جسے صرف اور صرف وہ بوڑھا ہی چلا سکتا تھا جس کی ہنر مندی کے بل بوتے پر یہ ساری سلطنت کھڑی کی گئی تھی۔ مالک کو فوراً اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا کہ اس نئے اور نا تجربہ کار منتظم نے اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں اندھے ہو کر کارخانے کی سب سے انمول اور قیمتی ہستی کو بے عزت کر کے نکال دیا ہے۔ یہ سوچتے ہی مالک کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں، اور اس کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس نے اس کے تمام حواس اور اس کے پرسکون مزاج کو یکسر اڑا کر رکھ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی بھاری اور آرام دہ کرسی کو پیچھے دھکیلا، جس کی وجہ سے کرسی توازن برقرار نہ رکھ سکی، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ قیمتی اور نرم قالین پر جا گری۔ کمرے کے اس پرسکون اور خنک ماحول میں یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، لیکن مالک کو اس وقت نہ تو اپنی گری ہوئی کرسی کی کوئی پرواہ تھی، اور نہ ہی اپنے اس شاندار کمرے کے وقار کا کوئی خیال تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ، پشیمانی اور ایک شدید خوف کا ملا جلا تاثر تھا جو اسے بے قابو کر رہا تھا۔ منتظم، جو کچھ لمحے قبل تک ایک فاتحانہ اور مغرور انداز میں سینہ تانے کھڑا تھا اور اپنی اس مبینہ کامیابی پر کسی انعام یا ستائش کا شدت سے منتظر تھا، مالک کی اس اچانک اور خوفناک کلا بازی کو دیکھ کر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے کی وہ تمام رعونت اور وہ تکبر جو اس نے بوڑھے پر اتارا تھا، اب ایک شدید خوف اور پریشانی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بوسیدہ اور پرانی چابی میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے جس نے اتنے بڑے سرمایہ دار اور انتہائی باوقار شخص کو ایک ہی پل میں اس قدر حواس باختہ اور مشتعل کر دیا ہے۔
مالک کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک پاگل اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ منتظم اپنے دفاع میں کوئی قدم اٹھاتا یا اپنے منہ سے کوئی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک لفظ بھی ادا کرتا، مالک نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے اس نوجوان اور مغرور منتظم کا گریبان پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیا۔ مالک کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ منتظم کو محسوس ہوا جیسے اس کی سانس کی نالی کسی نے لوہے کے شکنجے میں جکڑ لی ہو۔ منتظم کا قیمتی اور ریشمی لباس مالک کے غضبناک ہاتھوں کی کھچائی سے بری طرح سکڑ گیا تھا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمایاں ہونے لگے تھے۔ مالک نے اسے زور سے جھنجھوڑا اور اپنی پوری جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس شاندار اور وسیع کمرے کے دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ منتظم کے پاؤں اس نرم قالین پر پھسلنے لگے اور وہ کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح مالک کے ہاتھوں میں بے بس نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں کھڑے تمام پہرے دار اور دیگر کام کرنے والے اہلکار یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کسی کی بھی یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر مالک کو روکے یا اس غضبناک صورتحال کے بارے میں کوئی سوال کرے، کیونکہ مالک کی آنکھوں سے اس وقت واقعی شعلے نکل رہے تھے اور اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مالک نے منتظم کو راہداری کے طویل راستے پر نہایت بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے عمارت کے بیرونی اور مرکزی دروازے تک پہنچا دیا اور پھر ایک زوردار اور انتہائی غضبناک دھکے کے ساتھ اسے کارخانے کی عمارت سے باہر نکال پھینکا۔ منتظم لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا اور اس کا وہ تمام غرور اور وہ تکبر جو اس نے بوڑھے پر دکھایا تھا خاک میں مل کر رہ گیا۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم اور ذلت آمیز تھی، لیکن مالک کے پاس اس کی طرف دیکھنے کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ مالک کے ذہن پر اس وقت صرف اور صرف اس بوڑھے محسن کو تلاش کرنے اور اس سے اپنے اس جاہل منتظم کی بے وقوفی اور بدتمیزی کی معافی مانگنے کا بھوت سوار تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور مالک کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہ بوڑھا اس کارخانے کی حدود سے دور چلا گیا اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ سارا کارخانہ اور اس کی تمام تر کامیابیاں ہمیشہ کے لیے مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی اور اس کی زندگی بھر کی محنت ایک ہی لمحے میں غارت ہو جائے گی۔ اس ہولناک خوف نے مالک کو اس قدر حواس باختہ اور دیوانہ کر دیا تھا کہ اسے اس بات کا بھی قطعی طور پر کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنے پیروں میں جوتے تک نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے وہ انتہائی قیمتی اور آرام دہ جوتے اپنے اسی شاندار اور خنک کمرے میں اتار دیے، لیکن اب ان جوتوں کو پہننے کے لیے واپس مڑنے کا مطلب انتہائی قیمتی وقت کا ضیاع تھا اور وہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کو بچانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اسی طرح ننگے پاؤں اس خنک اور نرم قالین والی عمارت سے باہر نکل کر کارخانے کے اس وسیع احاطے میں دوڑنے لگا جہاں ہر طرف دھول، مٹی اور انتہائی سخت پتھریلی زمین موجود تھی۔ سورج اب پوری طرح آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا اور اس کی تیز اور تپتی ہوئی کرنیں زمین کو کسی بھٹی کی طرح بے دردی سے گرم کر رہی تھیں۔ مٹی اور ریت کے ذرات حدت سے گرم ہو کر آگ اگل رہے تھے اور پتھروں کی نوکیں راستے میں بکھری پڑی تھیں، لیکن مالک کے ننگے پیروں کو اس تپش، اس چبھن
اور اس شدید درد کا قطعی طور پر کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے قدم بے تحاشا اور دیوانہ وار اس بھاری آہنی پھاٹک کی جانب اٹھ رہے تھے جہاں سے وہ بوڑھا کچھ دیر قبل ہی اپنی بے عزتی برداشت کرنے کے بعد روانہ ہوا تھا۔ مالک کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں، اس کا قیمتی لباس پسینے سے مکمل طور پر شرابور ہو چکا تھا اور اس کے ماتھے پر موجود پسینہ اس کی آنکھوں میں گر کر شدید جلن اور تکلیف پیدا کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنی رفتار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ کارخانے کے اندر موجود تمام مزدور، کاریگر اور دیگر عملہ اپنے اپنے آلات اور کام چھوڑ کر انتہائی حیرت اور گہرے سکتے کے عالم میں اپنے مالک کو اس طرح دیوانہ وار ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر کسی بھی طور پر قابل فہم نہیں تھا۔ منتظم، جو ابھی تک دروازے کے قریب زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے کپڑوں پر لگی دھول جھاڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس کی نظریں بھی مالک کے اس پاگل پن اور اس کی اس دیوانہ وار دوڑ پر مستقل طور پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے مکمل طور پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور اس کا دماغ اس ناقابل یقین صورتحال کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر اور معوف ہو چکا تھا۔ وہ دور سے مٹی اور دھول کے بادلوں میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس وسیع و عریض کارخانے کا وہ مالک، جس کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت موجود ہے، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ سر جھکا کر کام کرتے ہیں، آج اپنی تمام تر شان و شوکت، اپنا وقار، اپنا لباس اور اپنا سارا غرور بھلا کر اس سخت اور تپتی ہوئی دھول بھری سڑک پر ایک مجنون اور دیوانے شخص کی طرح دوڑ رہا ہے۔ سڑک پر اڑتی ہوئی گرد نے مالک کے وجود کو کافی حد تک دھندلا کر دیا تھا، لیکن اس کے بھاگنے کی رفتار میں اب بھی رتی برابر کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بس ایک ہی دھن میں مسلسل اور بے تحاشا دوڑے جا رہا تھا، اور پیچھے کھڑا وہ مغرور اور لا علم منتظم اپنی پوری ذہنی صلاحیت اور سمجھ بوجھ لگانے کے باوجود بھی اس بات کو ہرگز ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر اس کارخانے پر ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ کروڑوں کی دولت کا یہ عظیم الشان مالک آج اس تپتی ہوئی سڑک پر ننگے پاؤں اس بوڑھے اور معمولی چوکیدار کے مالک کے ننگے پیروں سے خون رس رہا تھا، اور تیز دھوپ میں تپتی ہوئی سڑک کے کھردرے پتھروں نے اس کے تلووں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں مچنے والا خوف اور ہر اس کا طوفان اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک اور جان لیوا تھا۔ وہ بے تحاشا اور دیوانہ وار دوڑتا ہوا شہر کی طرف جانے والی اس بڑی مسافر گاڑی کے بالکل قریب پہنچ گیا، جس کے بھاری انجن کے شور اور دھوئیں نے ارد گرد کی فضا کو انتہائی بوجھل اور گرد آلود کر رکھا تھا۔ بوڑھا پہرے دار اپنا پرانا خستہ حال اور مٹی سے اٹا ہوا تھیلا اپنے کمزور کندھے پر لٹکائے گاڑی کے دروازے کی لوہے والی سیڑھی پر اپنا پہلا قدم رکھ چکا تھا، اور اس کی پیٹھ کارخانے کی طول و عریض عمارت کی طرف تھی۔ مالک نے اپنی آخری جمع شدہ جسمانی اور روحانی طاقت کو سمیٹا اور ایک مجنون کی طرح آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے دونوں کھردرے، محنت کش اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ مالک کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ رکنے والی جھڑی لگی ہوئی تھی، اور اس نے زارو قطار روتے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا کہ آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ اس کارخانے کے کوئی معمولی پہرے دار یا ادنیٰ درجے کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ آپ تو وہ عظیم اور بے مثال ماہر فن ہیں
جن کے مبارک اور ہنرمند ہاتھوں نے آج سے پورے 30 برس قبل اس کارخانے کی بنیادوں میں اپنی جوانی کا قیمتی پسینہ بہایا تھا۔ اور یہ پرانی پیتل کی کنجی جو آپ نے غصے اور دکھ کی حالت میں اس احمق اور مغرور منتظم کے ہاتھ میں تھمائی ہے، یہ کوئی عام کنجی نہیں بلکہ کارخانے کے اس مرکزی دھڑکتے ہوئے دل کی کنجی ہے، اس دیو ہیکل اور پیچیدہ ترین مشین کی کنجی ہے جسے دنیا کا کوئی اور شخص چلانا تو درکنار سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسے آپ نے اپنے ذہن کی بے پناہ صلاحیتوں اور اپنے ہاتھوں کی بے مثال کاریگری سے دن رات جاگ کر خود تخلیق کیا تھا۔ یہ حیران کن راز اب اس دھول بھری سڑک پر موجود ہر شخص کے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا تھا کہ وہ کمزور اور سادہ سا دکھنے والا بوڑھا دراصل اس اربوں روپوں کی مالیت والے کارخانے کا سب سے قیمتی اور انمول اثاثہ تھا، جس کی انگلیوں کے اشارے اور جس کی اجازت کے بغیر کارخانے کا وہ مرکزی پہیہ 1 انچ بھی حرکت کرنے کی قابل نہیں تھا۔ مالک نے سسکیاں بھرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کی ہنرمندی اور آپ کے اس عظیم الشان تجربے کے سامنے تو میں اور میرا یہ سارا تکبر اور میری یہ ساری بے تحاشا دولت بالکل ہیچ اور بے وقت ہے۔ آپ نے تو اپنے بڑھاپے اور روز بروز بڑھتی ہوئی جسمانی کمزوری کے باعث خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اب مزید بھاری اور تھکا دینے والا کام نہیں کریں گے، اور کارخانے کی انتظامیہ سے صرف اس لیے پہرے دار کی یہ خاکی وردی مانگ لی تھی تاکہ آپ روزانہ صبح سویرے کارخانے کے مرکزی دروازے پر بیٹھ کر اپنی بنائی ہوئی اس عظیم مشین کے چلنے کی مخصوص گونج سن سکیں اور اپنی اس عظیم تخلیق کو اپنے سامنے ایک زندہ وجود کی طرح دھڑکتا ہوا محسوس کر سکیں۔ مالک کے یہ درد بھرے اور سچائی پر مبنی الفاظ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ مسافر گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ، سڑک کے کنارے کھڑے دکاندار اور ارد گرد سے گزرنے والے تمام راہگیر اس ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئے تھے کہ ایک انتہائی امیر، باوقار اور بے پناہ طاقتور شخص ایک معمولی اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے پہرے دار کے سامنے سڑک کی خاک پر ننگے پاؤں کھڑا گڑ گڑا رہا ہے اور اس کی منتیں کر رہا ہے۔ مالک کے آنسو اس کے گرم رخساروں سے مسلسل بہتے ہوئے اس کی قیمتی ریشمی قمیض کو مکمل طور پر بھگو رہے تھے، اور وہ اس بوڑھے کے سامنے بالکل ایک بے بس اور لاچار بچے کی طرح کھڑا تھا جس کا سب سے قیمتی اور پیارا کھلونا اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا ہو۔ بوڑھے ماہر فن نے آہستہ سے مڑ کر مالک کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی پرسکون اور گہری آنکھوں میں اب بھی کوئی غصہ، انتقام یا نفرت کا جذبہ موجود نہیں تھا، بلکہ ان بوڑھی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفقت اور دکھ کی گہری پرچھائیاں موجود تھیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھا کر انتہائی نرمی سے مالک کے جھکے ہوئے کندھے کو چھوا، لیکن اس کے منہ سے اب بھی معافی یا تسلی کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ وہ اپنی طویل عمری اور تجربے کی بدولت یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نئے اور مغرور منتظم کی انتہائی درجے کی جہالت نے مالک کو کس قدر شرمندہ اور شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ مالک مسلسل ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا اور بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ اس ناتجربہ کار اور جاہل منتظم کو اس بات کا قطعی طور پر کوئی علم نہیں تھا کہ اس نے کس عظیم ہستی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے، اور اس کی اس بے وقوفی اور تکبر کی وجہ سے آج کارخانے کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی اصل روح اس سے
ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہی تھی۔ مالک نے التجا کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس مسافر گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے تو میری ساری زندگی کی مسلسل محنت اور یہ سارا عظیم الشان کارخانہ ہمیشہ کے لیے خاموش اور ویران ہو جائے گا، کیونکہ اس پیچیدہ اور دیو ہیکل مشین کی رگوں میں دوڑنے والی طاقت کا راز صرف اور صرف آپ کے سینے میں دفن ہے، اور دنیا کا کوئی کتابی علم یا کوئی غیر ملکی بڑی سے بڑی سند یافتہ ہستی بھی اس مشین کی پیچیدہ دھڑکن کو نہیں سمجھ سکتی۔ مالک کی یہ دردناک باتیں سن کر فضا میں ایک عجیب سا سوگوار اور انتہائی جذبی سکوت چھا گیا۔ دوپہر کے سورج کی شدید تپش بھی اس لمحے کی جذباتی شدت کے سامنے مکمل طور پر ماند پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر وہ مغرور منتظم جس نے کچھ دیر پہلے انتہائی تکبر، رعونت اور بے دردی کے ساتھ اس بوڑھے کے معصوم چہرے پر تماچا رسید کیا تھا، اب ہانپتا اور ہانپتا ہوا دور سے دوڑتا ہوا اس ہجوم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں بری طرح اٹک رہی تھیں، اور اس کا وہ سارا غرور اور تکبر جو اس نے اپنے جدید لباس اور اپنے اعلیٰ عہدے کی وجہ سے اوڑھ رکھا تھا، اب مکمل طور پر پاش پاش ہو کر سڑک کی دھول میں مل چکا تھا۔ وہ دور سے کھڑا یہ سارا منظر اپنی حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور مالک کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ نے اس کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا اور کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ اسے اب پوری طرح اور شدت کے ساتھ یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے اپنی جہالت اور جھوٹی انا کی تسکین کے لیے کس قدر بھیانک اور ناقابل معافی غلطی کا ارتکاب کیا۔ اسے لمحہ بہ لمحہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کارخانے کے کسی معمولی اور نکارہ ملازم کو نہیں، بلکہ اس کارخانے کے اصل خالق اور اس کی روح کو بے عزت کر کے دھکے دے کر نکالا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں اب مزید کھڑے رہنے کی رتی برابر بھی سکت باقی نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے جسم کا بوجھ نہ سہارتے ہوئے وہیں سڑک کے کنارے مٹی اور گرد میں اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن اور معاف ہو چکا تھا، اور اسے اپنا مستقبل انتہائی تاریک اور تباہ حال نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس ساری ہنگامہ خیز صورتحال کے باوجود کہانی کا اختتام ابھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس بوڑھے ماہر فن نے ابھی تک اپنا آخری اور قطعی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ وہ بالکل خاموشی اور گہری سوچ کے ساتھ مالک کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظریں کبھی اس کارخانے کی دھواں اگلتی ہوئی بلند چمنیوں کی طرف اٹھتیں تو کبھی اس کے قدموں کے پاس کھڑی اس مسافر گاڑی کے کھلے دروازے کی طرف جاتیں۔ ماحول میں ایک ایسا اعصاب شکن تناؤ اور شدید کھنچاؤ موجود تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی، اور سب کی نظریں اس بوڑھے کے خشک ہونٹوں کی جنبش کی شدت سے منتظر تھیں کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آیا وہ اپنے اس بے مثال ہنر اور اپنی اس عظیم تخلیق کی محبت کی خاطر اس شدید ترین ذلت اور سر عام ہونے والی بے عزتی کو درگزر کر کے معاف کر دے گا، یا پھر وہ اس پرانی اور زنگ آلود پیتل کی کنجی کو ہمیشہ کے لیے مالک کے حوالے کر کے اس کارخانے کے صدر دروازے کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ وہ نازک ترین لمحہ تھا جب انسان کا سارا تکبر مکمل طور پر شکست کھا کر خاک میں مل چکا تھا، اور ایک سچا ہنر اپنی پوری آب و تاب اور وقار کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑا سب کی نظروں کا اکلوتا مرکز بنا ہوا تھا۔ لیکن اس بوڑھے کی اس پر اصرار اور مسلسل خاموشی نے صورتحال کو پیچیدہ اور گہرا بنا دیا تھا۔ بوڑھے ماہر فن نے ایک طویل سانس لی اور اپنی پرسکون نگاہیں اس مغرور اور مٹی میں رلتے نوجوان منتظم پر ڈالیں،
جس کے چہرے پر ندامت اور خوف لرز رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں کوئی انتقام نہیں تھا، بلکہ درگزر کی چمک تھی۔ اس نے اپنا کھردرا ہاتھ آگے بڑھایا اور مالک کے لرزتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے زمین سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ غصہ اور تکبر انسان کی عقل کھا جاتے ہیں، اور ایک ہنرمند کبھی اپنے ہنر کی توہین برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک نادان شخص کی غلطی کی سزا ان ہزاروں غریب مزدوروں کو دی جائے جن کا چولہا اس کارخانے سے جلتا ہے۔ بوڑھے نے اپنا خستہ حال تھیلا زمین پر رکھا اور کپڑوں پر لگی گرد جھاڑتے ہوئے وہ پرانی پیتل کی کنجی واپس اپنی جیب میں رکھ لی۔ یہ منظر دیکھ کر مالک کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی اور ہجوم میں اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مالک نے اسی لمحے اس ناتجربہ کار منتظم کو کارخانے سے بے دخل کرنے کا حکم دیا اور پورے احترام کے ساتھ بوڑھے ماہر فن کو واپس اس عظیم الشان عمارت کی طرف لے کر چل پڑا۔ سچی لگن اور ہنرمندی نے ایک بار پھر تکبر پر شاندار فتح حاصل کر لی تھی۔ انسان کا سچا ہنر اور زندگی بھر کا تجربہ اس کی وہ انمول دولت ہے جسے کسی بھی اونچے عہدے کا تکبر کبھی مات نہیں دے سکتا۔